عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. عزیز طالبات، یہاں پر مدرسہ مریم بنت عمران نے ماہانہ تذکیری پروگرام کے نام سے ایک نشست ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ. اس پروگرام میں خاص طور سے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ طالبات کی تربیت ہو سکے اور ان کے لیے ایک یاد دہانی ہو سکے. جس طرح ہم حصول علم میں آگے ہیں، ویسے ہی عمل میں بھی ہم آگے رہیں. تو موسم کے لحاظ سے عنوان کا انتخاب ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس پروگرام کے لیے باہر سے کسی مہمان مقرر کو بلایا جاتا ہے. اب وہ طے کیا گیا تھا مہمان مقرر، ان کے پاس ایک شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے. تو یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، کٹے نہ، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے، اس لیے ہم نے اس پروگرام کے لیے ہم خود آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. ہمارا آج کا عنوان ہوگا عشر ذی الحجہ کے فضیلتیں کیا ہیں اور اس میں کون سے عمل ہمیں کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ذوالقعدہ کی 30 تاریخ چل رہی ہے، اور یہ آج مغرب تک ہم لوگوں کے لیے وقت ہے. مغرب بعد پہلی تاریخ کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد ہم ذوالحجہ میں قدم رکھیں گے. ذوالحجہ یہ مہینوں کی گنتی کا شمار خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب سے یہ آسمان اور زمین بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں. ہماری شریعت میں فضیلتیں جو وارد ہوتی ہیں وہ دو ناحیے سے فضیلتیں وارد ہوتی ہیں، ایک وقت کے لحاظ سے اور ایک جگہ کے لحاظ سے. اوقات کی مناسبت سے کچھ چیزوں کی فضیلتیں آتی ہیں، جگہوں کی مناسبت سے کچھ چیزوں کی فضیلتیں آتی ہیں. جیسے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ ہے، جگہوں کی مناسبت سے ان جگہوں کی فضیلتیں وارد ہیں. مسجد النبوی، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور دیگر اسلامی شعائر، مسجد قباء، شعائر اسلامی، کعبہ، حجر اسود، مسعی، طواف کرنے کی جگہ مطاف، سعی کرنے کی جگہ مسعی، عرفہ، مزدلفہ، مینا، یہ سب کیا ہیں؟ ان جگہوں کی فضیلتیں ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ اس کو حرم قرار دیا، ویسے ہی میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باؤنڈری بتائی کہ اس کے درمیان عار و ثور، اس کے درمیان جو باؤنڈری آ جاتی ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس باؤنڈری میں، اس کے لیے گناہ کے کام کرنا سختی سے منع ہے۔ ویسے تو عام طور پر بھی منع ہے، مگر اس مقام پر گناہ کے کام کرنا سختی سے منع ہے۔ وہاں کسی جانور کو شکار نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر جانور کو شکار کر دیا تو اس کے اوپر اسلام کی جانب سے، شریعت کی جانب سے کیا ہے اس کے لیے کیا ہے جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے؟ کفارہ ہے، اس کی جانب سے کیا ہے؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جگہوں کی فضائل ہیں۔ حرم کے تعلق سے، مسجد الحرام کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مساجد کے علاوہ زیادہ ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، سوائے 3 مسجدوں میں ہی زیادہ ثواب کی نیت سے جانا جا سکتے ہیں۔ کون سی ہیں وہ 3 مسجدیں؟ مسجد الحرام جو مکے میں ہے، جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا مسجد النبوی جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، جہاں پر نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تیسرا مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے اور یہودیوں کے انڈر میں ہے، وہاں پر نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی کسی اور جگہ کو ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 مسجدیں ہیں، ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا جانا، یہ سفر کرنا آپ کا جائز نہیں ہے۔ ثواب جو زائد ملے گا وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں، مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد اقصی۔ تو یہ فضیلت جو میں بتایا یہ جگہوں کی مناسبت سے ہے، اور دوسری جو فضیلت ہے وہ اوقات کی مناسبت سے ہے، وقت کی مناسبت سے ہے۔ جیسے سال کے 12 مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، these are month of Islam۔ وہ یاد آ جائے گا آگے۔ ربیع الثانی، اس کے بعد جمادی الاولیٰ، جی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں شریعت میں۔ ان 12 مہینوں میں بھی کچھ وقت کے لحاظ سے فضیلتیں وارد ہیں۔ کبھی کچھ گھڑیاں اس مناسبت سے فضیلتیں وارد ہیں، کبھی اس مرحلے کے لحاظ سے فضیلتیں وارد ہیں، کبھی دن کی مناسبت سے، کبھی رات کی مناسبت سے، کہیں پر مکمل رات و دن کی مناسبت سے، کہیں پر ہفتے کی مناسبت سے، یہ کہیں کہ 10 دن کے لیے مناسبت سے، کہیں پر مہینے کی مناسبت سے فضیلتیں وارد ہیں۔ جیسے گھڑی کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو دعا کریں گے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبولیت ہونے کا وقت ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں علماء اکرام 2 چیزیں بتاتے ہیں بالاختلاف۔ کچھ علماء یہ بتاتے ہیں، کچھ علماء یہ بتاتے ہیں۔ ایک، جب امام خطبہ دیتا ہے خطیب تو خطبہ ثانیہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، خطبہ ثانیہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو وقت جو ہے
دعا کا ہے، لہٰذا دل میں آدمی کیا کرے؟ دعا کریں. یا پھر خطبہ ثانیہ کے لیے جو کھڑے ہو کر خطیب دعا کرتا ہے وہ بھی دعا جو ہے قبولیت کا ہے. دوسرا جو ہے قبیل المغرب، جمعہ کے دن. جمعہ کے دن کب؟ قبیل المغرب. قبل بولے تو پہلے، قبیل بولے تو بہت پہلے. قبیل المغرب، مغرب سے ذرا پہلے جمعہ کے دن، وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سلف صالحین سے، علماء سے مروی ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں سے باہر نہیں نکلتے تھے جمعہ کے دن، بلکہ ذکر میں لگے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ مغرب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. تو یہ گھڑی کی مناسبت سے ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں گے دن کی مناسبت سے یہ بھی وقت ہے. فضیلت وارد ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. پیر کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور جمعرات کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہفتہ واری جو اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال اس حال میں جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہے ہوں. یہ دن کی مناسبت سے ہے، ایک دن کی مناسبت سے. اسی طرح 10 دن کی مناسبت سے یہ عشر ذی الحجہ ہے. اسی طرح مہینے کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے جیسے ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان پورے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور دنوں کے لحاظ سے 10 دن کے لحاظ سے سب سے افضل دن عشر ذی الحجہ ہے دن کے لحاظ سے. اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے 10 دن افضل ہیں یا عشر ذی الحجہ کے دن افضل ہیں؟ دن رمضان کے دن افضل ہیں یا عشر ذی الحجہ کے دن افضل ہیں؟ کون سا ہے؟ دن کے لحاظ سے عشر ذی الحجہ کے دن سب سے افضل ہیں، اور رات کے لحاظ سے رمضان کے 10 راتیں، آخری 10 راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں. کیونکہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اسی رات قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا، مکمل نازل ہوا قرآن کریم اسی رات. تو بہرحال یہ عشر ذی الحجہ دن کے لحاظ سے سب سے افضل ایام ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی فضیلت قسم کھائے ہیں. ان دنوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی. وہ جو ہے قسم کے لیے آتا ہے، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو یہاں پر مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اس سے مراد کون سے ہیں؟ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز کی ویلیو ہوتی ہے، وہ چیز کی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائے ہیں تو گویا یہ 10 دنوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اور ہاں، قسم اللہ تعالیٰ جس کسی اپنی مخلوقات میں سے کسی کی بھی کھا سکتے ہیں، مگر مخلوقات صرف اللہ کی ہی قسم کھائیں. اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. امی کی قسم، ابا کی قسم، یہ جگہ کی قسم، کعبے کی قسم، مسجد کی قسم، فلاں کی قسم نہیں کھا سکتے. یہ صرف اللہ تعالی ہی کھاتے ہیں. جو اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ جس کی ویلیو رکھے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تو معلوم ہوا 10 ذی الحجہ کی اللہ تعالیٰ جب قسم کھائے ہیں تو ان 10 ذی الحجہ کی بہت زیادہ ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو صحابہ نے پوچھا
صحابہ کو نیکیاں کرنے کا بہت شوق تھا, تو وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ان 10 دنوں میں اعمال کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے, مگر یہ کہ آدمی کوئی جہاد کے لیے نکلا, اس کی جان بھی واپس نہیں, مال بھی لے کر کے نکلا, مال بھی واپس نہیں آیا اور اس کی جان بھی واپس نہیں, یہ سب سے زیادہ افضل ہے. ہاں البتہ آپ جہاد کر کے واپس ہوتے ہیں تو اس سے افضل ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کریں. ان 10 دنوں میں کیا کریں؟ نیک اعمال کریں. تو اس سے پتا چلا حدیث سے بھی یہ 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. تو ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیے جانے والے اعمال ہم کریں؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہمیں چاہنا چاہیے, ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے اعمال کو کون پسند کریں؟ اللہ تعالیٰ پسند کریں. تیسری فضیلت یہ ہو گئی کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہوتے ہیں. امہات المؤمنات بولتے نہیں, مؤمن بولتے. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. امہات کے معنی مائیں. امہات العبادات بولے تو عبادات میں بڑی بڑی عبادتیں. کون سی بڑی بڑی عبادتیں؟ سب سے بڑی بڑی عبادتیں کون سی ہیں؟ نماز. کلمے کے بعد کیا ہے سب سے بڑی چیز؟ نماز, روزہ, حج. اللہ اکبر, اسلام کے ارکان پورے آ رہے ہیں اس میں. زکات عام صدقہ, زکات تو ہمیشہ فرض ہے. جیسے ہی سال ختم ہوگا زکات فرض ہے, تو زکات بھی آ گئی اسی اعتبار سے. اس میں کوئی ضرور نہیں کہ زکات صرف رمضان میں ہی نکالنا. زکات جب بھی مال پہ سال ختم ہوتا ہے تبھی فرض ہو گئی, رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے بول کے نہیں. زکات جیسے ہی سال ختم ہوا فرض ہو گئی. تو یہ چاروں عبادتیں, اس کے ساتھ ساتھ حج صرف اور صرف عشرہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے. عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ کوئی اور دن حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. یوم عرفہ ہوتا ہے, یوم الترویہ ہوتا ہے, یوم حج الاکبر ہوتا ہے, ایام التشریق ہوتے ہیں. اس سے یہ تینوں عبادتیں حج کے جو 3, یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو جو مینا میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو عرفہ میں سب وقوف ہوتا ہے. اسی طرح یوم الاکبر, حج یوم الاکبر کب؟ عشرہ 10 تاریخ کو, 10 ذی الحجہ کو حج الاکبر ہوتا ہے. اسی طرح امہات العبادات میں قربانی بھی آ جاتی ہے. قربانی بھی آ جاتی ہے. قربانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان خاص اوقات میں قربانی کو بھی, قربانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو یہ امہات العبادات, عبادات میں بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں داخل ہو رہی ہیں. ان 10 دنوں میں کرنا ہے. تو اس اعتبار سے بھی کیا معلوم ہو گیا؟ ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فضیلت معلوم ہو گئی. اب ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے؟ خصوصیات کے ساتھ ان 10 دنوں میں کرنے کے لیے کچھ اعمال بتائے گئے ہیں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, جب شریعت مطہرہ کسی چیز کی فضیلت بتاتے ہیں, چاہے وہ وقت کے لحاظ سے چاہے وہ جگہ کے لحاظ سے, تو ایسے وقت میں گناہ کے کام کرنا, گناہ کے کام سے مرتکب ہونا, گناہ کا ارتکاب کرنا, یہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. جب نیک عمل کرنے سے جس طرح نیک عمل میں اضافہ ہوتا ہے, تو ویسے ہی گناہ کا کام کرنے سے گناہ کی سختی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں برائی کا کام کرنا, رمضان کا مقصد ہے برائیوں سے روکنا, نیکیاں کرنے کا متقی بنانا بندے کو. اب ایسے وقت میں ماہ رمضان میں کوئی گالیاں دے, غیبتیں کرے, چوریاں کرے, نمازیں چھوڑے, تو اس کا گناہ, اس کے لیے گناہ جو ہے, اور سب سے محروم شخص سمجھا جائے گا. ایسے آدمی کو محروم شخص سمجھا جائے گا, نالائق آدمی سمجھا جائے گا. ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بددعا, حضرت جبریل کی بددعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے ہیں. تو ایسے ہی جب ان 10 دنوں کی فضیلت ہے,
تو ان 10 دنوں میں سب سے پہلے ہم طے کریں. ویسے گناہ کا کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم گناہوں سے بچے رہیں گے. ان 10 دنوں میں ہم خصوصیت کے ساتھ ہم گناہوں سے بچے رہیں گے. اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں گے. ہم ایسا نہیں کہ 10 دنوں کے بعد ہم پھر گناہ کر دیں. نہیں, خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے. نمازوں کی پابندی ہو خصوصیت کے ساتھ, نوافل کے ساتھ. ان 10 دنوں میں اگر ہم عام طور پر فرض نمازیں تو فرض ہے, ان 10 دنوں میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے. اگر ہم نوافل کے محتمم نہیں ہیں, اہتمام نہیں کرتے ہیں نفلوں کا, تو ان 10 دنوں میں نفل نمازوں کا ہم اہتمام کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پسند ہیں, جہاد سے بھی زیادہ پسند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو ہم کیا کریں, فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی ہم اہتمام کریں, نفل نمازوں کا بھی ہم اہتمام کریں. نمبر 1. نمبر 2, روزے ہم کثرت سے رکھیں. حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ان 10 دنوں میں جس طرح آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے, کبھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو معلوم کیا ہوا, ان 10 دنوں میں آخری دن تو عید کا, آخری دن تو عید کے دن تو نہیں رکھنا ہے. کتنے دن مل گئے؟ 9 دن. 9 دن ہم کثرت سے روزے رکھنا چاہیے. کوشش یہ ہو کہ 9 کے 9 دن بھی ہم روزہ رہیں. اگر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے 7-8 روزے تو ہوں, یا پھر 6 روزے ہوں, یا پھر 5 روزے ہوں. کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ عشر ذی الحجہ میں روزے سے ہم رہیں. دیکھیں, روزہ رمضان میں تو ہر کوئی رکھتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرمائے, کیا صرف باب الریان جو روزے دار کو دروازے سے, روزے دار کو جس دروازے سے داخل کیا جائے گا, کیا صرف وہ رمضان کے لیے خاص ہے؟ نہیں, جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے رمضان کے علاوہ بھی جو روزہ رکھتا ہے, صائم آدمی, روزے دار آدمی اگر نفل روزوں کے ساتھ اہتمام کریں تو اس کو باب الریان میں داخلہ دیا جائے گا. باب الریان, اس دروازے سے جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. تو روزے کی سریت, روزے کا راز ہم اللہ اور ہمارے درمیان روزے کا راز رکھیں. اب رمضان میں کوئی آپ کو پوچھے گا چلو کھانا کھائیں گے بول کے, پوچھتا ہے آپ کو؟ نہیں پوچھتا. یہ اس میں ذی الحجہ کے دنوں میں نہیں پوچھتا آؤ لنچ کر, آؤ کھانا کھا لو, روزہ. تعجب ہو جائے گا, کون سا روزہ بولتے. تو آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں تاکہ جو ہے اس کی سریت ہم حاصل کر سکیں, اس کا راز جو ہے ہم حاصل کر سکیں. تو اس لیے کوشش کیا کرنا چاہیے, ہم روزہ رکھنا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ. کون سا روزہ؟ 9 ذی الحجہ. اس کی خاص فضیلت ہے. اگر ہم 8 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم خصوصیت کے ساتھ رکھیں. کیا ہے فضیلت اس کی, کون بتائیں گے؟ جی بولیے. اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دیتے ہیں. تو مطلب کیا ہے, جتنے بھی ہم گناہ کیے سب معاف ہو گئے. گناہ ہے صغیرہ, گناہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اب اس میں بھی گناہ میں بھی 2 قسمیں ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. حقوق اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں گناہ صغیرہ وہ معاف ہیں. حقوق العباد سے جو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ تعلق رکھتے ہیں وہ بندوں سے ہی اس کا لنک ہے. بندوں سے کلیئرٹی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں آپ. مگر گناہ کبیرہ آپ توبہ کے بغیر یہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے, اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا. تو ان دنوں میں ایک موقع ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہ کبیرہ کو بھی مٹا دیں. گناہ صغیرہ تو ایسے ہی مٹ رہے ہیں, گناہ کبیرہ کو بھی ہم توبہ کر کے مٹا دیں. اب سوال یہ ہے کہ روزہ
جو عرفے کا روزہ ہے جس کی فضیلت ہے یہ کب رکھنا ہے؟ کیا جس دن سعودی عرب میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، مطلب ابھی سعودی عرب میں جو ہے آج 1 ذی الحجہ ہے، شروع ہو گیا، کل چاند دکھ گیا تو اعلان ہو گیا، شروع ہو گیا، تو اس اعتبار سے عرفہ کا دن جس دن حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں اس دن ہمارے پاس کتنی تاریخ رہتی ہے؟ 8 تاریخ رہتی ہے. کب رہتی ہے؟ 8 تاریخ رہتی ہے. دوسرے دن جو حج الاکبر ہوتا ہے، عید جس دن ہوتی ہے وہاں پر، اس دن ہمارے پاس کتنی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 تاریخ ہوتی ہے. تو ہم روزہ کب رکھیں؟ 8 تاریخ کو رکھیں ان کے حساب سے یا 9 تاریخ کو رکھیں؟ اب دیکھیں ایک حدیث میں کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ عرفہ کا ذکر ہے، عرفہ تو 8 تاریخ کو، نہ 8 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے بولتے ہیں. نہیں، ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. حدیث میں کیا لفظ ہے؟ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. آپ 8 کو رکھیے، عام فضیلت، عام طور پر ذی الحجہ کے اعتبار سے، مگر یہ جو فضیلت خاص ہے، 1 سال کے گناہ معاف، آگے کے اور پچھلے کے جو 2 سال کے جو گناہ معاف ہیں، وہ خاص طور سے کب ہے اس کی فضیلت؟ 9 ذی الحجہ کو جب آپ رکھیں گے تبھی اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ وارد ہوگی. 9 ذی الحجہ کو ہی ہم روزہ رکھنا چاہیے. گھروں میں لوگ سوال کرتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کب رکھنا ہے روزہ، وہاں تو عرفہ آج ہو رسنا، ہم آج رکھنا تھا، کیسا کل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا کل واقعی وہ چیز ملے گی؟ وقت تو ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے. اللہ کی رحمت، یہ دن یہ زمانہ کون چلا رہے؟ اللہ. ہم اپنی چھوٹی سوچ نہیں سوچنا، عرفہ تو ہوگا نا، یہاں کیسا ہو سکتا روزہ؟ اب وہاں عید چل رہا نا، یہاں بھی عید ہونا نا. یہ چھوٹی سوچ ہے، بندے کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ زمانہ کون چلا رہا ہے؟ گردش اللہ کے حکم سے. اب یہاں پر ہم دن میں ہیں تو دیگر مقامات پر کئی کنٹریاں ایسی ہیں جہاں پر ابھی رات چل رہی ہے، شام چل رہی ہے، تو آپ کیا بولیں گے اس تعلق سے؟ تو اس ناحیے سے ہمیں 9 ذی الحجہ ہی کی فضیلت ہے. کب کی فضیلت ہے یہ؟ 9 ذی الحجہ کو. اب یہ بھی نہیں کرنا کہ چلو ہمیں 8 کو بھی رکھ لیں گے، 9 کو بھی رکھ لیں گے، یہ بھی غلط ہے. احتیاط. کیا ہماری شریعت میں اتنا شک ہے کیا؟ چلو 8 کو بھی رکھ لیں گے، 9 کو بھی رکھ لیں گے. ہم عبادت جو کرتے ہیں یقین کے ساتھ کرنا ہے، شک کے ساتھ نہیں کرنا. اب دیکھیے کئی لوگ احتیاط کے طور پر کیا کرتے ہیں، وقت ہونے کے بعد 5 منٹ کے بعد روزہ کھولتے ہیں. جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے اس احتیاط کو. یہودیوں کا عمل ہے، وہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. احتیاط شریعت میں نہیں ہے. احتیاط یہ ناحیے سے، شک کے ناحیے سے احتیاط شریعت میں نہیں ہے. یقین کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے. 9 ذی الحجہ کو ہی اس کی فضیلت وارد ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. گناہوں سے بچنا، نمازیں قائم کرنا اور روزے رکھنا. قرآن کی تلاوت کرنا کثرت سے. کیا کریں ہم؟ قرآن کی تلاوت کریں. بانٹ لیں ہم ابھی اتنا حصہ جو ہے، ہم انشاءاللہ ان 9 دنوں میں ہم قرآن ختم کریں گے. انشاءاللہ 9 دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن ختم کریں گے. پہلے دن بانٹ لیں آپ 4 پارے 5 پارے. پہلے دن زیادہ رکھیں، اس کے بعد ہوتے 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 کم رکھیں، آخری میں 2 پارے 3 پارے اس طرح رکھیں. پہلے دن زیادہ رکھیں 5 پارے، دوسرے دن تھوڑا اور کم 4.5، پھر اور کم 4، پھر 3.5، پھر 3 لے کے چلے. آخر میں 2 پارے 1 پارا اس طرح بچے، ورنہ آخر میں کیا ہے، شیطان بھڑکاتا رہے گا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان 9 دنوں میں ہم قرآن کریم کو ختم کریں. ایک مرتبہ پڑھ کر کے، ایک مرتبہ ہم قرآن کریم کو پڑھ کر کے ختم کریں. اس کی کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ کو وقت ساتھ نہیں دیتا تو جتنا ہو سکے اتنا کثرت سے آپ تلاوت کریں، یا آپ کو جو حفظ کا سبق دیا جا رہا ہے اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے آپ اسی کو پڑھیں. چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہیں. اسی طرح سے ان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے تکبیرات. کیا ہے؟ تکبیرات. اس میں ان آج شام سے تکبیرات کہنا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے ہیں، ایک تو یہ تکبیرات ہیں، اس کے تعلق سے میں ابھی بات کروں گا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، جب صحابہ نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول ہمیں کرنا کیا ہے ان دنوں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ کے رسول کیا فرمائے کہ یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت زیادہ پسند ہے. تو صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا صحابہ کرام کیا ہے؟ نیکیوں کے بہت خواہاں تھے، خواہش مند تھے. تو آپ نے پوچھا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے تکبیر، تحلیل، تحمید کرو. تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر. تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور تحمید الحمدللہ، الحمدللہ. یہ کلمات جو ہے کثرت سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے. ہم راستے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کیا ہے؟ پڑھتے رہنا چاہیے. مرد احباب زور سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. عورتیں اپنی آواز کے پردے کے دائرے میں رہ کر کے عورتیں پڑھتے رہے ہیں اس کو. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ خاص طور سے بازار میں جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ بازار میں جاتے تھے. بازار میں جا کر کے لوگ جو مصروف رہتے تھے زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے. دیکھو کتنا زمانہ بدل گیا ہے. ہاں، لوگوں کو نبی کی سنت نہیں معلوم ہے، بدعتیں سب کو معلوم ہے. لوگوں کو بدعتیں اور غلط چیزیں بہت سب کو معلوم ہے، مگر صحیح چیزیں نہیں معلوم ہیں. اب ہم بازار میں جا کر کے پڑھتے، سب لوگ دیکھتے رہیں گے کیا کر رہے ہیں بول کے. تو یہ سنت ہے، ہم کثرت سے تکبیرات پڑھیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، ان تکبیرات کی 2 قسمیں. ایک پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یا اس کے مغرب تک کثرت سے تکبیرات پڑھنا، عام تکبیرات. یہ عام تکبیرات ہو گئے. اس میں اللہ کی تعریف، تکبیر ہونا، تحمید ہونا، تحلیل ہونا. نمبر 2، خاص طور سے 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے ایام التشریق 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیرات پڑھے جاتے ہیں. جس سے ہی نماز ہوئی سلام پھریں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ. اس کو پڑھنا مسنون ہے. کب؟ 2 طرح کی تکبیرات کہا میں نے. ایک ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے عام پڑھتے رہنا، چل رہے ہیں پھر رہے تب پڑھتے رہنا. دوسرا کہ خاص طور سے 10 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تکبیرات بھی ان میں کیے جانے والے اعمال ہیں. تو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اللہ کی تعریف، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بجا لاتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے کیے جانے والے اعمال میں سے بال اور ناخن کا نہ تراشنا. بال اور ناخن چاند دکھنے کے بعد بال بھی نہیں نکالنا، جسم کا کوئی بھی حصے کا بال جو ہے نہیں نکالنا ہے. اور اسی طرح سے ناخن کو بھی تراشنا نہیں چاہیے. کب سے؟ چاند دکھنے کے بعد سے. کون لوگ؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا نہ نکالنا ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی عشر ذی الحجہ میں داخل ہوں اور اس کا ارادہ قربانی کا ہو تو وہ اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو نہ تراشے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ہرگز بھی اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو نہ نکالیں. آج مغرب سے پہلے
آج ہی جو ہے اس معاملے کو ختم کر لینا چاہیے. اور ان لوگوں کے لیے بھی مستحب ہے جو قربانی نہیں دے کر کے بھی وہ اپنے بال اور ناخن کو روکتے ہیں, تو ان کو بھی انشاءاللہ العزیز اس میں اجر ملے گا. اسی طرح سے اور ایک عمل جو ہمیں کرنا ہے اس میں وہ ہے قربانی. کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنا چاہیے. قربانی اگر اس کا حکم پوچھیں تو اس کا حکم سنن مؤکدہ ہے, واجب نہیں. کیا حکم ہے اس کا؟ سنن مؤکدہ. ہمارے سلف سے یہ تک مروی ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا ہو تو قرض لے کر کے قربانی کرتے تھے. قربانی میں ہمارا مقصد دکھاوا, ریاکاری, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں قربانی کرنا چاہیے. اور قربانی کے کئی مسائل ہیں, ان مسائل کو بھی انشاءاللہ العزیز کچھ پمپلیٹس میں آپ کو دوں گا. ابھی آپ لوگ پمپلیٹس رکھ لیجئے, اس کو پڑھیے. قربانی کے تعلق سے جو بھی مسائل, جانور کیسا ہونا چاہیے, ہاں, اور اسی طرح سے اس کا گوشت کیا کرنا چاہیے, یہ سب کئی مسائل اس وقت سامنے پیش آتے ہیں. کب کاٹنا چاہیے, کب نہیں کاٹنا چاہیے, وہ تو عید کی نماز کے بعد ہی کاٹنا چاہیے. عید کی نماز کے پہلے جو کاٹ دیے ہمارے 10 ذی الحجہ یہاں کی رویت کے حساب سے, تو قربانی ان کی نہیں ہو پائے گی. تو قربانی کیا کرنا چاہیے؟ 10 ذی الحجہ کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک بھی کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ اعمال ہیں جو ہمیں ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح سے ان دنوں میں کثرت سے اعمال کرنے کی, نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. یہ چیزیں بلغوا عنی ولو آیا. اب آپ یہ چیزیں جو سنے ہیں آپ اپنے گھروں میں جا کے بتانا, سب کو سکھانا, بتانا, معلوم کرانا گھر میں. سمجھ رہے ہیں, یہ امانت ہے.